ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف اور مخلص قائدین نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ انگریز ہندوستان میں تاجر کی حیثیت سے آئے، یہاں مغلوں کا اعتبار حاصل کیا، پھر مکر و فریب سے تاجدار بن گئے۔ انہوں نے ہندوستانی مہمان نوازی کا غلط فائدہ اٹھایا، موقع پرستی کا راستہ اختیار کیا اور 100 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد اس عظیم ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا۔ غلامی ہی انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہونے کے باوجود ہمارے اسلاف چین سے نہیں بیٹھے۔ ان کے رگوں میں بغاوت کی چنگاریاں جنم لیتی رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ان کی بالادستی ضرور قبول کی ہے، لیکن انگریزوں کی حکومت کو کبھی قبول نہیں کیا۔ جنگوں سے فرصت ملی تو انہوں نے اپنا احتساب شروع کیا۔ جنگ میں ناکامی کے اسباب پر جب غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری ناکامی کی اصل وجہ جہالت اور فرقہ واریت ہے۔ لہٰذا 4-5 دہائی تک خاموشی کے ساتھ قومی اتحاد و قومی یکجہتی کے ساتھ ساتھ افراد سازی اور ادارہ سازی پر توجہ مرکوز رکھی اور ان متحاد کو فروغ دیتے رہے۔ ہمارے بزرگوں کی کوششوں کا نتیجہ رہا کہ 20ویں صدی کی شروعات میں ہی ہمارے ملک میں ایک تعلیم یافتہ افراد کی خاصی بڑی تعداد تیار ہو گئی جو ملک کی آزادی کی تحریک کو منظم طور پر چلا سکتے تھے۔ اب ہندوستان کے حریت پسند ایک ایسے لیڈر کی تلاش میں تھے کہ جس کی قیادت ملک کی ہر قوم اور ہر طبقے کے لیے قابل قبول ہو۔ ساؤتھ افریقہ سے گاندھی جی کی واپسی نے یہ کمی پوری کر دی۔ اب ہندو اور مسلم سیاستدانوں کے لیے ایک مشترک پلیٹ فارم تیار ہو چکا تھا جس کی قیادت خود گاندھی جی کر رہے تھے۔ سن 1919 سے آزادی کی تحریک منظم طور پر شروع ہوئی جو 1947 میں آزادی کی پروانی کے ساتھ اختتام پر پہنچا۔ حاضرین مجلس، آزادی حاصل کرنے کے بعد ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم ہندوستانی عالمی برادری میں اپنے آپ کو ایک باشعور قوم کی حیثیت سے پیش کر سکیں۔ ہم اپنے آپ کو ایک متحدہ قومیت کی بنیاد رکھنے جا رہے تھے، مگر افسوس ہمارے پاس اپنا کوئی آئین نہ تھا۔ یقیناً یہ کام بہت بڑا تھا، لیکن ڈاکٹر B.R. امبیڈکر اور ان کے رفقا نے یہ کارنامہ بھی کر دکھایا۔ انہوں نے دنیا بھر کے نظام حکومت اور اس سے وابستہ آئین کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے ملک کے لیے ایک مضبوط و مستحکم آئین تیار کیا جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے مطابق تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کے بعد ہمارے ملک کا آئین بن کر تیار ہوا جو بالآخر 26 نومبر 1949 کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ سے منظوری ملنے کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا، جس کے تحت گزشتہ 74 سالوں سے ہمارے ملک کا سیاسی نظام چل رہا ہے اور اس پر ہندوستان لگاتار عمل کر کے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ خواتین و حضرات، آزاد ہندوستان کے تمام شہری ڈاکٹر B.R. امبیڈکر اور ان کے رفقا کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کو ایک طاقتور اور جدید آئین عطا کیا جس پر عمل کر کے ہندوستان نے دنیا بھر میں ایک سیکولر ڈیموکریٹک ملک کی حیثیت سے الگ پہچان بنائی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس طرح ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بن گیا، ایسا جمہوری ملک جس کی مثال دنیا کے دیگر ممالک دیا کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، 26 جنوری آزاد ہندوستان کی تاریخ میں اتنا اہم دن ہے کہ اس دن کو ہم یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں اور بلا لحاظ مذہب و ملت اور بغیر کسی تفریق و امتیاز کے سب مل جل کر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں اپنا قومی پرچم لہراتے ہیں اور ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں آج آزادی کی دولت نصیب ہوئی اور آج نہ صرف ہم اپنے ملک میں چین کی سانس لے رہے ہیں بلکہ عزت و وقار کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمہوریت کی بنیاد عدل و انصاف پر قائم ہوتی ہے، یہاں قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ جمہوریت میں حکومت کا نظام عوام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ پنچایت سے لے کر اسمبلی اور پارلیمنٹ تک کے نمائندوں کا انتخاب خود عوام کرتی ہے۔ جمہوریت کی تعمیر 4 اصولوں پر قائم ہے: انصاف، مساوات، آزادی اور برادرانہ تعلق۔ یوم جمہوریہ منانے کا بنیادی مقصد ہی انہی بنیادی اصولوں کو زندہ رکھنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے آئین نے جہاں ہم ہندوستانیوں کو بہت سے اختیارات دیے ہیں، وہی ہم پر بہت سے ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ ایک جمہوری ملک کے عوام کی زندگی حقوق اور فرائض کے درمیان باہمی توازن سے گزرتی ہے اور جب یہ توازن بگڑتا ہے ملک بدنظمی اور خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کا بھی خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔